علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، آج ہم انشاءاللہ کچھ بات جنت کے باغات اور درختوں کے بارے میں کریں گے۔ جنت میں درخت کیسے لگتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ جنت کے درخت ہیں، لیکن ہم ان کی بھی پابندی نہیں کرتے، ان کی بھی ہرس نہیں رکھتے، یقین نہیں ہے نا۔ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ وہ تو کھلا میدان ہے، درخت آپ نے خود لگانے، اب یہ تسبیحات سے لگیں گے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، او ہو آج تو یہ تسبیح رہ گئی۔ ایک اور روایت میں ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ پودا لگا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، فرمایا اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے ہر کلمے کے بدلے، یعنی جیسے سبحان اللہ کے بدلے الحمد للہ کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ کیا دنیا میں صرف منہ سے کوئی بات نکال کے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ صرف منہ سے نکالنے ہی ہے نا کلمات، پھر بھی ہم مشکل میں۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہنے سے جنت میں درخت لگنا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہے گا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا۔ پھر مریض کی عیادت کرنے پر جنت میں باغ ملنا۔ باغ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ اور جو صبح کے وقت اس کی عیادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ پھر جنت کا سایہ، جنت کے سائے گھنے ہوں گے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون۔ بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والے سائے ہوں گے۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ پھر جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے پھل بے شمار ہیں۔ سورۃ زخرف میں ہے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو۔ من پسند پھل ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، من پسند پھل ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور با افراد پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے۔
انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں گے. مما یتخیرون، من پسند پھل ہوں گے. پھلوں کی بھی مختلف اقسام ہوگی. سورۃ الرحمن میں ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. سورۃ الرحمن میں کھجور اور انار کے درختوں کے بارے میں ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں پھل ہیں اور کھجور اور انار کے درخت ہیں. پھر یہ پھل بہت بڑے بڑے ہوں گے. عتبہ بن عبد السلمی کہتے ہیں ایک دیہاتی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حوض کوثر کے متعلق سوال پوچھنے لگا. پھر جنت کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا کیا جنت میں میوے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا کہ جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا اس کے خوشوں کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا چتکبرے کوے کی 1 مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں. یعنی ایک کوا ہے جو 2 کلر کا ہے اور وہ 1 مہینہ اڑے اور جس میں بالکل سٹاپ نہیں لے تو اتنا بڑا ایک خوشہ ہوگا. اس نے پوچھا 1 دانے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والد نے اپنی بکریوں میں سے کوئی بڑا مینڈا ذبح کیا؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دی اور کہا کہ یہ ڈول بنا لو؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر وہ کہنے لگا اس طرح تو وہ 1 دانہ ہی مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو سیراب کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور تمہارے تمام خاندان والوں کو بھی سیراب کر دے گا. یعنی اتنا زیادہ ہوگا 1 دانہ، اتنا بڑا. جنت کے خوشے کے سائز کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے. اسی طرح عبداللہ بن ابی الہدیل کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ شام یا عمان میں تھے تو لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا. پس انہوں نے کہا جنت کے انگوروں کے گچھوں میں سے ایک گچھا یہاں سے لے کر صنعاء یعنی یمن تک بڑا ہوگا. 1 انگور کے جوس سے بڑا ڈول بھر جاتا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جنت پیش کی گئی تو میں یعنی جنت میں گیا تاکہ اس میں سے کچھ لاؤں تو اس میں سے میں توڑنے لگا کہ میں تمہیں اس کو دکھاؤں تو میرے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی. پس ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول انگور کے دانے کا پانی کتنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے ڈول کے برابر جو تمہاری ماں نے کبھی بنایا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں سلائی وغیرہ کا کام کرتی تھی. پچھلی روایت میں بھی عورت کا ذکر ہے، یہاں بھی. پھر جھکے ہوئے پھل ہوں گے. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے قطوفها دانیہ، اس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے. ابو العالیہ کہتے ہیں قطوفها کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے میوے ایسے نزدیک ہوں گے کہ جنتی جس طرح چاہیں گے ان کو توڑ سکیں گے. دانیت ان کا مطلب بھی نزدیک ہونا ہے. پھر بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سب زمرد کے ہیں اور کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ آہستہ آہستہ شیڈ بدل جائے گا. اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا اور ان میں سے کچھ کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے. اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی. دنیا میں تو اچھے سے اچھے پھل میں بھی گٹلی ہوتی ہے، اس کے ذائقے کی بھی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی. ٹہنیاں از خود جھک رہی ہوں گی. سورۃ الانسان میں فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے. خوب تابع کیا جانا یعنی انہیں کھانے سے منع نہیں کیا جائے گا بلکہ ٹہنیاں خود بخود ان کی طرف جھک آئیں گی. کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے کھانا کھایا جا سکتا ہے، یعنی جیسے بھی کھانا ہو کھا سکتے ہیں. ان دنیا میں تو آپ دیکھیے نا، سب کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کھائیں یا لیٹ کے کھائیں. براء ابن عازب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا، کہ جنتی لوگ جنت کے پھلوں اور میووں میں سے اٹھے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے کھاتے رہیں گے. اللہم انا نسألک الجنہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔